السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے اور ضرورت کی ساری چیزیں مہیا فرمائی ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے۔ وہی زمین، آسمان اور اس پوری کائنات میں تصرف کر رہا ہے۔ اسی کے حکم سے، اسی کے ارادے سے اور اسی کے اذن سے کائنات میں تصرف ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، قیامت قائم کی جائے گی۔ اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا، پھر لوگ اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں یا جہنم میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ سب سے آخری نبی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ایمان لاتے ہیں، جن کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور جن کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ زندگی بھر ایمان اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وفات بھی اسلام کی حالت میں ہمیں دے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور دور و نزدیک سے سننے والے تمام احباب کرام، آج کا موضوع ہے موسم سرما اور اس کے مسائل۔ آج کا ٹاپک موسم سرما اور اس کے مسائل۔ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مخلوقات ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی یاد آتی ہے، اس کے بنانے والے تک ذہن جاتا ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ان میں غور کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں کسی بھی چیز کو بلا مقصد نہیں بنایا۔ یہ ایمان والوں کا ایمان ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر کسی بھی چیز کو بلا مقصد بنایا ہی نہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، اس کائنات کو، اس زمین کو، اس آسمان کو تو نے بلا مقصد نہیں بنایا ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے۔ پھر اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، جتنی ساری نشانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا استحکام ہوتا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اپنے خالق سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس خالق تک ہم پہنچتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد کر کے اسی سے اپنا رشتہ اور تعلق استوار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین یہ جو کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو لانے والا
اور اس کو چلانے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے سردی کا موسم، موسم سرما، یہ جو موسم ہے سردی کا موسم، اس کو لانے والا اللہ ہے۔ گرمی آئے گی وہ بھی لانے والا اللہ، بارش آتی ہے اس کو بھی لانے والا اللہ، رات ابھی ہے اس کو لانے والا اللہ، رات ختم ہوگی دن آئے گا اس کو لانے والا اللہ، صبح ہوگی دوپہر ہوگا شام ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ سب تغیر، تبدل اور تصرف یہ سب اللہ کی طرف سے۔ مومن کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے اور اعتقاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین رات کو اور دن کو الٹتا اور پلٹتا ہے، یعنی رات اور دن کو الٹنے والا پلٹنے والا، کبھی دن کو لاتا ہے کبھی رات کو لاتا ہے، کبھی تاریکی کو لاتا ہے کبھی روشنی کو لاتا ہے، کبھی اجالے کو لاتا ہے کبھی اندھیرے کو لاتا ہے، کبھی بارش کو لاتا ہے کبھی سردی کو لاتا ہے کبھی گرمی۔ تو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ سب کچھ آپ خود نہیں ہو رہا ہے، اس کو کرنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے، رب ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کروں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العالمین ہی کائنات کا خالق ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ ہی تعالیٰ خالق ہے، لہذا جو ان چیزوں کا خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ایک بہت بڑی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس کائنات میں اشیاء کا پیدا کرنے والا یا اشیاء کو بنانے والا ہے، جو اصل خالق ہے، بندگی بھی اسی کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ تو گویا کہ تخلیق انسانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ یہ بندگی کا ہمیں وہاں سے بھی تصور مل رہا ہے جہاں جہاں ہماری نظر جاتی ہے، مخلوقات پر نظر جاتی ہے، اللہ کی نشانیوں پر نظر جاتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد بھی وہی ہے کہ ہم رب کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی ایک پروردگار کی بندگی کریں۔ تو ایک طرف ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خالص اپنے رب کی، اپنے خالق کی بندگی کریں گے، تو دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بھی اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ دوسری طرف دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر خالق کے ساتھ اس کی بندگی میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اسے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات، جس نے پیدا کیا ہے بندگی اسی کی، تو اس کو چھوڑ کے اگر کوئی دوسرے کو عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کر رہا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو خالص ایک رب کی، اسی خالق اور مالک کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ اسی عبادت سے خوش ہوتا ہے جو خالص اس کے لیے بندگی کی گئی ہو، اور اگر اللہ کی بھی بندگی ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو اس بندگی سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب شرک کیا جاتا ہے، شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، بہت ہی ناراض ہوتا ہے، اور اس کی دوسری نیکیوں کو بھی اللہ برباد کر دیتا ہے۔
کوئی فائدہ نہیں پھر اس کی دوسری نیکیوں کا۔ شرک باللہ یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اس گناہ عظیم پر کسی کا خاتمہ ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اس پہلو کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے موسم سرما اور اس کے مسائل۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ موسم سرما کی وجہ کیا ہے، سردی کیوں آتی ہے۔ سردی کا سبب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری سبب ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سردی کیوں آ رہی ہے، گرمی کیوں آ رہی ہے، بارش کیوں ہوتی ہے۔ لوگ ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو سردی آئی ہے کس بنیاد پہ آئی ہے۔ یہ تو ایک ظاہری ہے، ظاہری معاملہ ہے۔ ایک معاملہ غیبی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں خبر دے رہا ہے، غیبی وجہ بتا رہا ہے۔ سردی آنے کی غیبی وجہ بھی ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو خبر آئی ہے اس کو ہم جانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وجہ بتائی۔ وہ وجہ کیا ہے، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشتکت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ جہنم نے اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اللہ مجھ کو میرے بعض حصے تکلیف پہنچ رہی ہے، یعنی مجھ سے تکلیف ہے، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، مجھ سے تکلیف ہے۔ اللہ رب العالمین سے جہنم نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ تم 2 سانس لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ تو جہنم ایک سانس سردی میں لیتی ہے، ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو انتہائی گرمی محسوس کرتے ہو اسی سانس لینے کی وجہ سے، اور دنیا میں تم انتہائی سردی محسوس کرتے ہو اسی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے، باہر دنیا میں سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی، سخت گرمی، اور جب جہنم اندر سانس لیتی ہے، جہنم کے اندر سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ۔ تو یہ غیبی وجہ ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اب اس پس منظر میں ہم جاتے ہیں اس دنیا کی طرف جو انتہائی جو ہے یعنی جس دنیا کی انتہا ہی نہیں، ختم نہیں ہونے والی، آخرت کی دنیا، ہمیشگی والی دنیا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں مومن قید خانے میں ہے، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک جو زندگی دنیا کی ملی ہے مومن کے لیے، وہ موت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن مومنانہ زندگی ہو تب۔ اور اگر مومنانہ زندگی نہیں ہے تو موت آنے کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہوتے، ہم قید ہی رہیں گے، ہم تکلیف ہی میں رہیں گے۔ قید کا مطلب ہے تکلیف میں رہنا۔ تو اس دنیا کا تصور کریں جس دنیا کے ہم راہی اور مسافر ہیں۔ اس دنیا میں جب مر کے جاتے ہیں، اس دنیا میں میدان حشر کا منظر دیکھیں، جیسے کہ حدیث میں صحیحین میں حدیث میں تذکرہ آیا ہے کہ 1 میل پر سورج آ جائے گا، یعنی انتہائی سورج قریب کر دیا جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں وہ میل دنیا کے اعتبار سے میل ہے یا آنکھوں میں جس سلائی سے، جس تیلی سے ہم سرما لگاتے ہیں وہ اس مقدار کی بات کی جا رہی ہے، یا دنیا میں جو 1 میل کی مقدار ہے اس کی بات کی جا رہی، مجھے نہیں معلوم، لیکن سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا اور لوگ اپنے عملوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی ٹخنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ سر تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ اپنے عملوں کی بنیاد پر ہے۔ یہاں کی سردی اور گرمی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اس قدر ہوتی ہے کہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، نزلہ لگتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، علاج کرایا جاتا ہے۔ اور آخرت میں جب سردی لگے گی وہ تو وہاں تو
جو گرمی ہوگی، وہاں پر تکلیف دینے والا جو عذاب ہوگا، وہ تو انسان کو پریشان کرنے کے لیے، وہاں کوئی میڈیکل نہیں ہوگا، وہاں کوئی دوست یار نہیں ہوگا، وہاں کوئی علاج نہیں ہوگا، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں ہمیں آخرت کو یاد کرنا ہے کہ یہاں اس دنیا سے تو ہم کو ختم چلا جانا ہے، یہ دنیا تو چھوٹنے والی ہے۔ دراصل ہمارے لیے اصل دنیا وہ ہے جو آنے والی دنیا ہے۔ تو یہاں کی سردی سے ہمیں نصیحت لینا ہے، یہاں کی سردی سے ہمیں نصیحت لینا ہے کہ ہم آخرت میں جائیں گے، اور آخرت میں بھی سردی اور گرمی ہے۔ جہنم میں دو قسم کا عذاب، سردی کا بھی عذاب ہے اور گرمی کا بھی عذاب ہے۔ وہی جہنم جو سانس لیتی ہے، دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے، اسی جہنم میں سردی اور گرمی کا بھی عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف اسی معاملے میں اشارہ کیا ہے۔ سورہ نبا میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جہنمی لوگ جہنم میں خنقی، برد کہتے ہیں خنقی یعنی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سردی جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تکلیف والی نہیں، خنقی محسوس نہیں کریں گے، اور شراب یعنی پینے والی کوئی لذت اسے محسوس نہیں ہوگی، الا حمیما وغساقا، سوائے انتہائی گرم پانی کے اور بہنے والی پیپ کے۔ یہاں پر دو لفظ ذکر کیا گیا ہے، غساق اور حمیم۔ عام طور سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہی ترجمہ ملتا ہے، الا حمیم و غساقہ، انتہائی گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ۔ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، اور غساق کہتے ہیں جو بدن سے پیپ بہتی ہے، جہنمی لوگ یہ پئیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حمیم جو ہے اس پانی کو کہتے ہیں جس کی گرمی انتہائی کو پہنچ گئی ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیم کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جس کی گرمی انتہا کو پہنچ گئی، اس کو حمیم کہتے ہیں۔ جہنمی وہ پانی پیے گا، انتہائی گرم پانی۔ اور غساق کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے بہتی ہوئی پیپ، دوسرا ترجمہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ غساق اس پانی کو کہتے ہیں جس کی سردی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، جہنمی وہ پئیں گے، سخت ٹھنڈا پانی اور سخت گرم پانی۔ بتائیے ہم دنیا میں بھی انتہائی گرم پانی نہیں پی پاتے ہیں اور انتہائی ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں اگر ہٹ پانی ہو یا انتہائی کولڈ واٹر ہو، ہم ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں استعمال کرتے ہیں، نارمل پانی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا بھی ہے تو ایک لیمٹ میں ہو اسے استعمال کرتے، گرم بھی ہے تو بالکل لیمٹ والا استعمال کرتے۔ آخرت کی جو ہے ٹھنڈی اور گرمی کی تو کوئی انتہا نہیں، اس کی تو مثال دی گئی کہ انتہائی گرم پانی اور انتہائی ٹھنڈا پانی یہ جہنمی لوگ پئیں گے۔ تو کیا ہمیں یہاں سبق نہیں ملتا، نصیحت نہیں ملتی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اس دنیا میں ہم ایسے اعمال کریں جو جنت کی طرف لے جائیں اور جہنم سے پناہ مانگیں؟ یہاں ہم سردی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں کی جو ہے سردی اور گرمی، وہاں کا عذاب کیسے جھیل پائیں گے جو اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہوگا؟ عذاب ہوگا تو انتہائی دردناک، تکلیف ہوگی تو انتہائی دردناک۔ یہاں کی ہر چیز کی لمٹ ہے، تکلیف کی لمٹ ہے، ہر چیز کی لمٹ ہے، عذاب کی لمٹ ہے۔ وہاں تو کچھ نہیں، یہاں تو اگر بہت تکلیف ہو جائے انسان مر جاتا ہے، احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت میں اور جہنم میں کسی کو عذاب دیا جائے تو احساس نہیں مرے گا، اس کا روح جسم میں باقی رہے گی، احساس تو باقی رہے گا، تکلیف کا احساس ہر حال میں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ مرے گا نہیں، وہ انتہائی تکلیف میں ہوگا، نہ وہاں مدد ہوگی، نہ کوئی پرسان حال ہوگا، نہ کوئی علاج ہوگا، اور نہ ہی وہ مرے گا، وہ انتہائی تکلیف میں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے اعمال کریں تاکہ جہنم کے جو انتہائی سرد عذاب ہے، انتہائی گرم موسم ہے، گرم عذاب ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت مل رہی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں، معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ یہ عقل پرست ایک فرقہ ہے، عقل سے دین کو ناپنا، ہر مسئلے کو ناپنا، دلیل کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، یا دلیل میں جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں، عقل سے باتوں کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ تو سمجھ لیجیے عقلی ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جہنم وجود میں نہیں ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا،
ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہنم کو بھی اللہ نے تیار کر دیا ہے اور جنت کو بھی تیار کر دیا ہے۔ متعدد احادیث ہیں نا، جب انسان مر جاتا ہے تو مومن کے لیے جنت کا بستر لگایا جاتا ہے، قبر ہی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، نعمت ملنی شروع ہو جاتی، قبر کے اندر ہی جنت کا لباس بٹھا دیا جاتا ہے، اور جنت کا بستر ہو گیا، جنت کا لباس لگایا جاتا ہے، جنت کی جو ہے نعمت وہیں سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جنت بھی وجود میں ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہنم بھی وجود میں ہے، دونوں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے۔ تو معتزلہ کا اس سے رد ہوتا ہے۔ جب ہمیں سردی کی وجہ، غیبی وجہ معلوم ہو گئی کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے، جب دنیا میں جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور جب اندر سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ اسی کو کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو تم انتہائی گرمی محسوس کرتے ہو اسی کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے، یا دنیا میں تو انتہائی سردی محسوس کرتے ہو اسی زمہریر کی وجہ سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں ذکر ہے زمہریر۔ زمہریر کہتے ہیں سخت ٹھنڈی کو، سخت ٹھنڈی کی وجہ سے، یعنی جہنم میں سخت ٹھنڈی بھی ہے، سخت گرمی بھی ہے، اور عذاب کے طور پہ جو جہنم میں جائے گا اسے انتہائی گرمی محسوس کرنی پڑے گی اور انتہائی ٹھنڈی کا احساس ہوگا، وہاں عذاب کے طور پر وہاں ان کو دیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ موسم کو لانے والا اللہ رب العالمین ہے، زمانے کو الٹنے پلٹنے والا اللہ رب العالمین ہے، رات اور دن کو لانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے ہمیں موسم کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ ایک مومن کی یہ علامت ہے کہ موسم کو برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ رات ہو، انتہائی خوفناک رات ہو جائے، تاریک رات ہو جائے، طوفانی رات ہو جائے، بارش والی رات ہو جائے، یا دن ہو، دن کے اندر جو ہے انتہائی دھوپ ہو جائے، انتہائی چلچلاتی دھوپ ہو، یا موسم خزاں ہو، دن میں بھی دن ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچائے، یا اسی طریقے سے سخت جو ہے گرمی کا موسم ہو، سخت ٹھنڈی کا موسم ہو، تو موسم کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ موسم سے ہمیں کچھ پہنچ جائے، بخار لگ جائے، نزلہ لگ جائے، سردی لگ جائے، اس کی وجہ سے اس بیماری کو کوسیں، موسم کو کوسیں، یہ مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی موسم کو لانے والا ہے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوذی ابن آدم سب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ تو رات اور دن ہی کی وجہ سے سردی گرمی سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو زمانے کو لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر ہم زمانے میں تصرف ہونے والے کسی موسم کو یا کسی جو ہے سچویشن کو گالی دے رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ موسم کو برا بھلا نہ کہے، موسم کو گالی نہ دے، موسم کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ موسم کو لانے والا اور زمانے کو الٹنے پلٹنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب چونکہ ٹھنڈی میں ظاہری طور پر تکلیف نظر آ رہی ہے، ٹھنڈی میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی حکمت تو رکھا ہے۔ جیسے ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بظاہر ٹھنڈی میں تکلیف نظر آتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں آنکھوں سے تو ہمیں لگتا ہے اس میں تکلیف ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں سردی لگتی ہے اور نزلہ زکام کے شکار ہوتے ہیں، آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، اور خاص طور سے جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں ٹھنڈی سے ان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں، لوگ اس موسم میں مرتے بھی ہیں۔ تو ہم ظاہری طور پر اس موسم میں تکلیف دیکھتے ہیں، تو انسان ظاہر کو دیکھ کر ظاہر ہی سے جو ہے ظاہر کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، مصلحت رکھی ہے، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے۔ ان چیزوں سے پرے، ان چیزوں سے ہٹ کر ایک مومن شریعت کے دائرے میں سوچتا ہے۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے کہ ظاہری چیز ہی پر حکم لگاتا ہے، صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن کا معاملہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔
مومن دیکھتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، مومن دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بتایا۔ چنانچہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، صحیح مسلم کی وہ حدیث، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیرا ہے۔ حفت الجنہ، جیسے اس کو مان لیں جنت ہے، اس جنت کے چاروں طرف تکلیف ہی تکلیف ہے۔ کسی انسان کو اس جنت میں آنا ہے تو تکلیف کو عبور کرنا پڑے گا، اسے پار کرنا پڑے گا، پھر جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیف سے گھیرا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے، شہوات، خواہشات، جس کو مرضی، طبیعت، منمانی، اللہ تعالیٰ نے شہوتوں کے ذریعے جہنم کو گھیرا ہے۔ اس حدیث سے سمجھ کیا آ رہی ہے، اس کا مطلب ہمارے ذہن میں کیا آ رہا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم تکلیف برداشت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، سیدھا سیدھا مفہوم۔ تکلیف برداشت کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اور اگر تکلیف برداشت نہیں کرتے ہیں، آرام والی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ایک انسان ایک ہی مرتبہ تکلیف یا آرام لے سکتا ہے، یا دنیا میں تکلیف لے اور وہاں آرام پائے، یا دنیا میں آرام لے اور وہاں کا آرام بھول جائے، یہی ہو سکتا ہے معاملہ۔ ہر جگہ آپ آرام ہی لیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث نصیحت دے رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تم تکلیف برداشت کرو گے، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے تکلیف نہیں برداشت کیا تو بدلے میں تمہیں جنت نہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس حدیث کی ڈیٹیل، یہ جو ابھی صحیح مسلم کی حدیث پڑھی میں نے، اس کی مکمل تشریح جو ہے دوسری حدیث میں آئی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر رکھا ہے، یعنی دنیا میں ابھی بھی موجود ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جنت نہیں بنائی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ابھی جہنم نہیں بنایا، وہ لوگ غلطی پہ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا جنت دیکھ کر آؤ، جنت کیسی جگہ ہے، جنت دیکھو، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ہم نے اہل جنت کے لیے جو تیار کر رکھا ہے، ذرا اس نعمت کو اور اس جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا نظارہ کر کے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ارشاد فرمایا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جو کوئی جنت کے بارے میں سنے گا ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، خواہش اور تمنا کرے گا۔ ایسی چیز ہے وہ، ایسی جگہ ہے وہ، ایسا تو نے بنا رکھا ہے، ایسی نعمتیں ہیں وہاں کہ جو کوئی سنے گا اس کے بارے میں اس جنت میں جانے کی خواہش کرے گا، تمنا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اب جنت کو حکم دیا، تکلیف سے گھیر دیا جنت کو، تکلیف چاروں طرف، تکلیف ہی تکلیف۔ اب جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ ذرا اب جنت دیکھ کر آؤ، اب جنت کیسی ہے، پہلے تو تم دیکھ آئے ہو، اس وقت تکلیفوں سے گھری ہوئی نہیں تھی، اب ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت دیکھ کر آئے دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کوئی جا نہیں پائے گا، مجھے ڈر ہے اس میں انسان داخل نہیں ہو پائے گا، اتنی تکلیفوں سے، اتنی مصیبتوں سے، اتنے آلام سے تو نے گھیر رکھا ہے جنت کو، شاید باید کوئی اس میں جا سکتا ہے، مجھے تو ڈر ہے کوئی اس میں جا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ ذرا جہنم کو دیکھاؤ، جہنم اور اس میں جو ہم نے جہنمیوں کے عذاب تیار کر رکھے ہیں ذرا ان کو دیکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کا نظارہ کیا، اور اللہ رب العالمین سے بتایا، تیرے عزت کی قسم، کوئی اس کے بارے میں سنے گا اس میں جانا نہیں پسند کرے گا، یہ تو گندی جگہ ہے، بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، اچھا نہیں ہے یہ، کوئی سنے گا اس کے بارے میں اس میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا اور جہنم کو خواہشوں سے گھیر دیا، خواہش، مرضی، ہوا پرستی، نفس پرستی سے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا۔ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اب پھر دوبارہ جہنم کو دیکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، واپس آ کر کے اللہ سے عرض کیا، اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کوئی بچ نہیں پائے گا،
مجھے ڈر ہے، کیونکہ دنیا میں انسان مرضی پہ چلنے والے، کہاں اللہ کی بات مانتے ہیں، کہاں اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، کہاں اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، سب مرضی پہ چلنے والے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے، نفس پرستی میں مبتلا ہیں۔ تو اس بنیاد پر جنت کی حال دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی اس میں جا پائے، اور جہنم کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی جہنم سے بچ سکے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، اس دولت کی قیمت کو سمجھنا ہے، اور ایمان کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو سکے۔ اس حدیث سے کیا روشنی، اس حدیث کی روشنی میں کیا نصیحت مل رہی ہے کہ انتہائی تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ اس لیے اگر دنیا میں تکلیف برداشت کرنی پڑے تو ہمیں صبر کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنی چاہیے، صبر کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنی چاہیے۔ پچھلے بیان میں بھی ہم نے اس پر جو ہے ایک لمبا لیکچر دیا تھا کہ ہم جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، تکلیف پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیتا ہے۔ ان انعامات میں سے اللہ رب العالمین، بہت سارے انعامات میں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے، بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو ایسا مقام دیتا ہے صرف صبر کی بنیاد پر کہ وہ عمل نہیں کیا ہوتا ہے، صرف صبر کی وجہ سے اللہ وہ مقام دیتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، بڑی عظیم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو کوئی مقام عطا کرتا ہے، تو جب وہ بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی جسم کی بیماری میں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی مال کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ یہ مقام کس بنیاد پر؟ عملوں سے نہیں، صرف صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ مقام دے رہا ہے جو مقام عملوں کی وجہ سے نہیں مل پا رہا ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، تکلیف پر صبر کرنا، آزمائش پر صبر کرنا، عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ جیسے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، انسان سستی کا شکار ہوتا ہے، عبادت کی طرف طبیعت نہیں جاتی ہے، طبیعت کہاں لے کے جا رہی ہے؟ شہوت کی طرف لے جا رہی، طبیعت دنیا کی طرف لے جا رہی ہے، سستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس طبیعت کو، اس نفس کو ہمیں عبادت کی طرف لانا ہے، اور جو تکلیف نفس کو ہو رہا ہے اس تکلیف پہ نفس کو قائم ثابت رکھنا ہے، نفس کو عبادت پہ لگانا ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں عبادت کرتے ہوئے جو تکلیف پہنچے، وضو کرتے ہوئے تکلیف پہنچے، اور نرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کے لیے جو تکلیف لائق ہوتی ہے بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مقامات پر بندے کو ثواب سے نوازتا ہے۔ بلکہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ اور انعام جنت ہے۔ ایک عورت جو کالی کلوٹی عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری لگی ہوئی ہے، اس حالت میں میرا بدن کھل جاتا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میرا جو لباس کھل جاتا ہے وہ نہ کھلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، ان شئتی صبرتی، ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ صبر کا یہ مقام ہے، اگر تم چاہو تو بیماری پر صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ وہ خاتون تھی پرانے زمانے کی، پہلے زمانے کی، اور قرون مفضلہ، ایسا زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عہد رسالت، وہ خاتون کہتی ہے میں صبر کروں گی۔ ہمارے زمانے کے لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے، بیماری پر کون صبر کرتا ہے، مصیبت پر کون صبر کرتا ہے، آزمائش پر کون صبر کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، سوچتا ہے کتنی جلدی چھٹی مل جائے، کتنا جلدی جو ہے ہمیں اس سے نجات مل جائے، جس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے، پیسہ خرچ کرنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، گھر بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ انسان آزمائش سے اور مصیبت سے نجات پانے کے لیے ہر راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں حتیٰ کہ لوگ حرام حلال بھی نہیں دیکھتے، جائز اور ناجائز کی پہچان تک ختم کر بیٹھتے ہیں، بس یہ کوشش ہوتی ہے مصیبت سے کیسے نکل جائے۔ اور دیکھیں جنت پانے کا شوق اس عورت میں، دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ تو صبر کا سب سے بڑا بدلہ اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ تو
تو اگر ہم اس موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں تکلیف پہنچتی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتے ہیں، ضبط میں لاتے ہیں اور نفس کو عبادت کی طرف موڑتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا ثواب دے گا۔ ظاہر سی بات انہی عملوں کی بنیاد پر تو جنت ہمیں نصیب ہوگی، اور جب سستی کے شکار ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آرام ہی کریں گے، تو ہمیں پھر آخرت میں کیسے آرام ملے گا؟ تو یہاں تکلیف جھیلنی ہے تو ہمیں آخرت میں آرام ملے گا۔ چنانچہ اس موقع سے ایک حدیث جو شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو آدمی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ٹھنڈی کے موسم میں نرم بستر کو چھوڑتا ہے، لحاف کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتا ہے، وہ آدمی۔ یہ ایمان بہت کم آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو، خنقی ہو، سردی ہو، تکلیف کا موسم ہو، نرم بستر کو چھوڑے، وضو کرے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، یہ ایمان کا راستہ ہے۔ تو جو شخص ٹھنڈی کے موسم میں نرم بستر کو چھوڑتا ہے، لحاف چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کس چیز نے اس بندے کو تکلیف برداشت کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بندہ تکلیف کے موسم میں، سرد موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں رضائی کو، لحاف کو چھوڑ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، عبادت کے لیے آ رہا ہے؟ کس چیز نے تکلیف پر صبر کرنے کے لیے ابھارا ہے؟ آخر یہ بندہ کیوں کر رہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ بندہ تیری رحمت سے امید لگا رہا ہے، تجھ سے رحمت کا طالب ہے، تجھ سے رحمت چاہتا ہے اور تیرے عذاب سے ڈر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، اس کی میں نے امید پوری کر دی، رحمت کی امید لگایا تھا میں نے، رحمت دے دیا، اس کی امید پوری کر دی، اور جو خوف محسوس کر رہا تھا عذاب سے، میں نے عذاب سے امن دے دیا، خوشخبری سنا دو، تم گواہ رہنا۔ تو جو بندہ سردی کے موسم میں تکلیف برداشت کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور عبادت کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں آتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان اللہ رب العالمین کو تو ویسے ساری کیفیت معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے، لیکن دراصل بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو رہا ہے، فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو بندہ سردی کے موسم میں بندہ عبادت کر رہا ہے، سردی کے موسم میں وضو کر رہا ہے، آرام کو چھوڑ رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، میری بندگی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور جس بنیاد پر اور جس نیت سے عبادت کر رہا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے کہ اللہ وہاں کی تکلیف سے بچانا، دنیا کی تکلیف تو ہم برداشت کر لیں گے، صبر کر لیں گے، یہاں کی زندگی تو کٹ جائے گی، لیکن جو آخرت کی تکلیف ہے وہ تکلیف جھیلی نہیں جائے گی۔ اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، وہاں کی تکلیف سے ڈر کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ اس کی نیت کو سمجھ رہا ہے، اس کی اور اس کی نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کو امن دے رہا ہے، عذاب سے امن دے رہا ہے، کہ مطلب اللہ عذاب معاف کر رہا ہے، عذاب اس سے اٹھا رہا ہے، اللہ اس کے عذاب کو ختم کر رہا ہے۔ تو یہ جو سردی کا موسم ہے، اس موسم کو ہم تکلیف والا موسم نہ سمجھیں۔ مومن اس موسم کو کس پس منظر میں دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی موسم لایا ہے، جو کچھ بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس میں ہمارا نقصان نہیں، حکمت کے تحت ہے، مومن یہ سوچتا ہے۔ پھر اگر اس موسم میں بظاہر تکلیف ہوتی ہے تو مومن کا شیوا ہے کہ اس تکلیف پر صبر کرے، مومن کا شیوا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے، وہ اسلاف اس موسم کے آنے کی وجہ سے خوش ہوتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اس موسم کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں جو ہے پریشان ہونا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے۔ لوگ چونکہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تکلیف ہے، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کب یہ ٹھنڈی کا موسم ختم ہو جائے، یہ موسم چلا جائے تاکہ اس ہم تکلیف سے بچ جائیں۔ اب ذرا دنیا کے پس منظر میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب انسان کرکٹ سے محبت کرتا ہے، ٹورنامنٹ سے محبت کرتا ہے، کوئی ورلڈ کپ آ جائے، کوئی ٹورنامنٹ آ جائے، کتنا خوش ہوتا ہے، چلو اب میری مرضی کا موسم آ گیا ہے۔ ابھی جو لوگ فٹ بال دیکھ رہے ہیں، فٹ بال سے انٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں، اپنے اوقات کو وہاں لگا رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹہ ٹیلی ویژن پہ یہ میچ وہ میچ، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اس میں ان کو خوشی مل رہی ہے کہ ہماری چاہت کا موسم آ گیا۔
کسی کو تجارت سے محبت ہوتی ہے تو جب تجارت کا موسم آتا ہے وہاں خوش ہو رہا ہے. کسی کے لیے اور کوئی موسم پسندیدہ، آم کا موسم آ جائے، کسی کے لیے پھل کا موسم آ جائے، کسی کے لیے کھیتی کا موسم آ جائے، اپنی اپنی چاہت کے اعتبار سے آدمی موسم کے انتظار میں ہوتا ہے. کوئی میلہ ٹھیلا سے خوش ہوتا ہے، کوئی ہندوؤں کے تیوہار سے خوش ہوتا ہے. وہ موسم آ جائے وہ اس کے چہرے پر چمک آپ کو نظر آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس میں فائدہ رکھا ہے، بہت کم لوگ ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رمضان کا مہینہ آئے، کچھ لوگ ہوں گے جو اس موسم سے خوش ہوتے ہوں گے. یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس سے خوش ہوتے ہوں گے. ہمارے اسلاف اس موسم کے، ٹھنڈی کے موسم کے آنے پر خوش ہوتے تھے. جانتے کیوں؟ پہلے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول جو ہے سن لیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک قول نقل کیا ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ قول ہے الشتاء غنیمت العابدین. الشتاء غنیمت العابدین، ٹھنڈی عابدوں کے لیے مال غنیمت ہے. یعنی ٹھنڈی کا موسم عابد کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے مال غنیمت ہے. یہاں عبادت گزار سستی میں پڑ رہے ہیں، عبادت گزار بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور موسم میں تو عبادت ہے، ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو یہ عشاء، وہ مغرب، فجر، سب کے اندر سستی لاحق ہو جاتی ہے. جبکہ ہمارے اسلاف ٹھنڈی کے موسم آنے پر خوش ہوتے تھے. یہ سمجھتے تھے مال غنیمت، جیسے جہاد میں کوئی جیتتا ہے نا، مال غنیمت ہاتھ لگتی ہے، تو اسی طریقے سمجھتے تھے کہ مال غنیمت کی طرح ایک موسم آ رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. آخر اس میں کیا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ یہ موسم مال غنیمت کے طور پر ہے؟ چنانچہ ایک حدیث جو مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے. الشتاء ربیع المومن، ٹھنڈی مومن کے لیے موسم بہار ہے. تو یہ نبی کا فرمان بھی ہے، ٹھنڈی موسم بہار ہے مومن کے لیے. کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں. وہ ٹورنامنٹ اور وہ جو ہے اپنی مرضی کے موسم کا انتظار کرتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں. ان کے لیے جو مومن ہے، مومن کی جو علامت ہے، جو پہچان بتائی گئی ہے، ایسے اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ اس کے لیے موسم بہار ہے، سب کے لیے نہیں ہے. سب کے لیے یعنی عام لوگوں کے لیے تو ظاہر سی بات لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اور موسم کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشتاء ربیع المومن، ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ. ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے چھوٹا ہوتا ہے تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، مومن روزہ رکھتا ہے. رات لمبی ہوتی ہے تو رات میں قیام کرتے ہیں. ٹھنڈی کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ دن چھوٹا ہو گیا، رات لمبی ہو گئی. تو دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہے. رات لمبی ہونے کی وجہ سے آپ اطمینان سے سو سکتے ہیں. سونے کے بعد آرام سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اور یہ دو عظیم عبادت ہے، نماز اور روزہ. ظاہر سی بات مومن کی زندگی میں یہ عظیم عبادت ہے، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا عظیم عبادتوں میں سے. یہ دو عظیم عبادت انجام دینے کا موقع کب ملتا ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ. روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا اور نفلی نماز پڑھنا. نفلی روزہ دن میں رکھیں، نفلی عبادت 5 وقتہ عبادت تو ہر حال میں ہے ہی، اس کا معاملہ تو الگ ہے. نفلی روزہ دن میں رکھیں اور نفلی نماز، تہجد کی نماز رات میں جاگ کر اللہ کی بندگی کریں. رات کی نماز بڑی عظیم نماز ہے، تہجد کی نماز بڑی عظیم نماز ہے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں. اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے. ایسی قربت، انسان اس وقت اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کو کی بندگی کرے، اللہ خوش ہوتا ہے اور جو کچھ مانگتا ہے دیا جاتا ہے. تو ہم ایسی چیزوں سے غافل ہوتے ہیں. ہمیں پریشانی لگتی وہ دربار، یہ بابا، وہ فلاں امام ضامن، فلاں تعویذ، مولوی کے پاس کوئی ایک تعویذ لکھ دو جو ہے یہ کام ہو جائے، ایک وظیفہ بتا دو وہ کام ہو جائے. ہم دنیا کے جو ہے پتہ نہیں غلط راستے پر چل رہے ہیں. دین نے یہ سب نہیں سکھایا ہے. شادی کرنے کے لیے ایک وظیفہ پکڑ لو، کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک وظیفہ پکڑ لو، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ایک وظیفہ کر لو، گھر بنانے کے لیے ایک وظیفہ پڑھو تمہارا گھر بن جائے گا، ایک وظیفہ پڑھو تمہیں نوکری مل جائے گی. یہ سب اسلام نہیں سکھایا ہے. اسلام ایک شریعت کو لے کے آیا ہے، ایک دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. اس دین پر چلنا ہے تو اللہ سے مانگیں گے تو دے گا. اس دین پر چلیں گے ہی نہیں، ایک وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دے گا؟
اٹھنا بیٹھنا سارا اسلام کے خلاف ہے۔ ایک وظیفہ پڑھ کے اللہ کیا دے گا ہمیں؟ تو دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ اللہ ہم سے قریب ہے، شہرک سے بھی قریب ہے، اللہ ہماری سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، دل میں جو احساس پیدا ہو رہا ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے، تو پھر اللہ مومن کی مراد کیسے نہیں پوری کرے گا؟ جو خالق ہے، مالک ہے، سب چیز دے رہا ہے، اور ہر نعمت سے اللہ جو ہے لاکھوں ہزاروں نعمتوں سے نواز رہا ہے، ہماری دعا کیسے نہیں سنے گا؟ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ صرف جسم میں دیکھیں کتنی نعمت اللہ دے رہا ہے، کتنی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، صرف گنتی کیجئے جسم میں اللہ تعالیٰ کتنی نعمت، اور وہ نعمت بھی 1-2 منٹ کے لیے نہیں، 24 گھنٹہ کے لیے۔ یہ دل دھڑکتا ہمارا 24 گھنٹہ، کچھ منٹ کے لیے دھڑکنا بند ہو جائے فنا ہو جائیں گے ہم۔ یہ آنکھ میں روشنی چاہیے کتنی دیر؟ 24 گھنٹہ۔ یہ لائٹ ہم ابھی چالو کیا، اس کو بند کر دیں گے ابھی کام کرنے کے بعد ختم، لیکن آنکھ کی روشنی ہمیں 24 گھنٹہ چاہیے۔ یہ روشنی کون دے رہا ہے؟ کان میں سننے کی طاقت 24 گھنٹہ چاہیے، دماغ سے سوچنے کی طاقت 24 گھنٹہ چاہیے۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے روح دیا، 24 گھنٹہ اس میں روح زندہ رہنا چاہیے۔ یہ حرکت کرنا، یہ طاقت، حرکت، قوت گویائی، قوت سماعت، قوت جو ہے سونگھنے کی قوت، یہ ساری چیزیں 24 گھنٹہ چاہیے، بن مانگے اللہ دے رہا ہے، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب اللہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، 24 گھنٹہ کے لیے دے رہا ہے، عمر بھر کے لیے دے رہا ہے، جس ٹائم یہ سب میں کچھ چھین لے اللہ تو دنیا ہی سے ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ وہ بھی دے گا، لیکن ہم مانگتے صحیح نہیں، مانگنے کا طریقہ نہیں ہمارے پاس، مانگنے کا سلیقہ نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں بتایا کیا کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عملوں کا وسیلہ لگاتا اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارے پاس عمل ہی نہیں، ہم کس بنیاد پر دعا کریں گے؟ کھانا پینا سب جو ہے ہمارا اللیگل ہے، اور عمل بھی نہیں ہمارے پاس، تو اللہ رب العالمین یہی وجہ ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ پہلے آپ اپنے آپ کو پاک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، جو کچھ ہو گیا چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پہلے جو کچھ کر لیا توبہ تو کریں، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ توبہ کریں، اب آئیں پھر سے ایک نئی زندگی گزاریں، اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ بزرگوں کی کہاوت ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ ظاہر سی بات جو اللہ کی بندگی کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، ظاہر سی بات اللہ اس کو یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں جو ہے رشتہ بنانا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو یہ جو موسم ہے ٹھنڈی کا موسم ہے، بظاہر تکلیف کا موسم ہے، لیکن مومن اس کو موسم بہار سمجھ رہا ہے۔ وہ مومن جو حقیقی مومن ہے موسم بہار سمجھتا ہے، دن میں نفلی روزہ رکھ لیا اور رات میں نفلی عبادت کر لیا، جس وقت اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، جو کچھ ضرورت ہے حاجت اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرے، اللہ دے گا، اللہ کو پکاریں گے اللہ نوازے گا۔ شرط ہے کہ آپ توبہ کر کے آئیں، سیدھے راستے پر آئیں، صراط مستقیم پر آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی سننے والا ہے۔ تو خاص طور سے جو حضرات مرد میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں جن کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، بہت سارے لوگ کوتاہی برتتے ہیں، رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی اس کی قضا کرنے کی۔ ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے فرض آپ کا چھوٹا ہوا جب تک قضا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رمضان میں اگر کوئی روزہ عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے آپ اس کی قضا کریں، اور ان کے لیے تو ہلاکت و بربادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے جو رمضان پائے اور رمضان کا روزہ ہی نہ رکھے، یعنی عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح سالم ہو، روزہ نہ رکھے، اس کے لیے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ لیکن جس کا کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، چاہے مردوں میں سے ہو عورتوں میں سے ہو، ان کے لیے بہت بہترین چانس اور موقع ہے ٹھنڈی میں روزوں کی قضا کر لیں۔ عورت بھی ہو، جیسے عورتیں شکوے کرتی ہیں دن لمبا ہوتا ہے، بچے روتے دھوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ موسم بہت اچھا ہے، روزوں کی قضا کر لیں۔ تو یہ موسم جو ہے موسم بہار ہے، اس موسم میں دو عظیم عبادت جو ہے ایک مومن آدمی انجام دے سکتا ہے۔ یہ حدیث جو بھی مسند احمد کی پڑھا میں نے، اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس حدیث کا معنی درست ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی، ظاہر سی بات ہے، مشاہدے کی چیز ہے، تجرباتی چیز ہے، معنی اس کا درست ہے۔ البتہ ایک صحیح حدیث جو ترمذی میں ہے، اس حدیث میں جو ہے، حدیث میں دو باتیں جو ابھی میں نے ذکر کی تھی، روزہ رکھنا، دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھنا، رات لمبی ہے تو تہجد کی نماز پڑھنا، عبادت کرنا۔
ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس میں حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے روزہ سے متعلق اس کا ذکر ہے، اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، کہ ٹھنڈی ٹھنڈی مال غنیمت بغیر محنت کے وہ سردی میں روزہ رکھنا ہے، یعنی سردی میں روزہ رکھنا انتہائی آسان ہے، بغیر محنت کے ٹھنڈی میں روزہ رکھنا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھنڈی ٹھنڈی مال غنیمت کی طرح بغیر محنت کے فائدہ ملنے والا ہے، بغیر محنت کے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے، وہ ٹھنڈی میں روزہ رکھنا۔ تو سردی کے موسم میں دو عظیم عبادتیں جو ہے ہم انجام دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹھنڈی کے کچھ مسائل کی طرف، چونکہ ٹھنڈی کے موسم میں سہولیات بھی موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، آدمی اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں خرید لیتا ہے، اپنے بدن کو گرم کر لیتا ہے اور کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ جیکٹ لگائیں، سویٹر لگائیں، آپ جو ہے پورے سوٹ بوٹ کے ساتھ پورے گرمی کا سامان لگا کر مسجد میں آئیں، کارپیٹ پہ نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو نعمت ہے، جو سہولت ہے، اس سہولت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اگر چاہیں تو گرم پانی سے وضو کر لیں، گرم پانی سے غسل کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کرو گے تبھی وضو ہوگا، یا اگر زیادہ ثواب چاہیے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اگر گرم پانی کی سہولت موجود ہے تو گرم پانی سے وضو کریں، غسل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، نو پرابلم۔ جیسے ابھی حج ہو رہا ہے نا، پیدل حج کرو زیادہ ثواب ملے گا، فلائٹ سے حج کرو گے اتنا ثواب نہیں ملے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر سہولت موجود ہے تو سہولت کو آپ اپنائیں، استعمال کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو میں جو سب سے آسان ہے اس کو اپنی امت کے لیے پسند کرتا تھا، تو جو سب سے آسان ہے وہ طریقہ اختیار کریں، چنیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو گرم پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اس طرح سے اشارہ ملتا ہے کہ گرم پانی سے غسل یا گرم پانی کے استعمال سے برص کی بیماری ہوتی ہے، یہ سفید داغ ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں، یعنی وہ ضعیف حدیثیں ہیں، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں، جو نیم گرم ہے، یعنی نارمل زیادہ نہیں، اس کی پانی کی ٹھنڈک مر جائے، جس کو آپ برداشت بھی کر سکتے ہو، ایسے پانی سے آپ وضو کریں، غسل کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر سہولت موجود ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ پورے بدن کو گرم کرتے ہیں اور کارپیٹ لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ فوم پہ جو موٹا گدا ہوتا ہے اس پہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، جس پر ہم اگر سجدہ کریں تو ہماری پیشانی گدے میں دھس جائے گی، نہیں، ایسی چیز پہ سجدہ کریں گے کہ زمین پر پیشانی اور ناک جو ٹکی ہوئی ہو، یعنی قائم ہو، سجدہ کریں اس پہ قائم، جسے مٹی پر سجدہ کرتے ہیں تو قائم ہو۔ تو عام جنرل کارپیٹ جیسے یہ کارپیٹ ہے یا اس سے ملتا جلتا معمولی نرم ہو، اس پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس طرح کی جو بھی سہولت ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی اجازت ہے کہ آپ وضو کر کے موزہ پہنتے ہیں۔ موزہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خف ہے، خف کہتے ہیں جو چمڑے کا، لیدر کا ہوتا ہے، خف پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، اور جو موزہ جو ہے نیلون کا ہوتا ہے یا سوتی والا ہوتا ہے، اس موزے پر، جس کو عربی میں جراب کہا جاتا ہے، اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جراب پر مسح نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ جراب پر بھی، خف پر بھی مسح کر سکتے ہیں، جراب پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر آدمی 3 دن اور 3 رات مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے، گھر پہ ہے، یعنی اپنی جگہ پر مقیم ہے، وہ 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ اور یہ اجازت صرف ٹھنڈی کے موسم میں نہیں ہے، آپ عام طور سے بھی اگر سفر پہ ہیں یا کہیں پر بھی موزہ استعمال کر رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، وضو کر کے پہنے ہوئے ہیں، تو بغیر سردی کے بھی موزے پر آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا موزہ ایسا ہو جو ٹخنے کو کور کر رہا ہو۔ ٹخنا، کچھ موزے ایسے آ رہے ہیں جو ٹخنے سے جو ہے نیچے ہوتے ہیں، اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ موزہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے ٹخنے کو کور کرے، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ موزہ ایسا ہو جو آپ کے پیر کو ڈھک سکے، پھٹا نہ ہو اور شفاف نہ ہو۔ بہت سے موزے ایسے ہیں تو شفاف جلد نظر آ رہی ہے یا پھٹا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ موٹا دبیز قسم کا ہو، آپ کی جلد اس سے جو ہے نمایاں نہ ہو اور پھٹا ہوا نہ ہو، اور وضو کی حالت میں آپ اس کو پہنے، تب آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح جس وقت پہلی دفعہ آپ اسٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کا پہلا ٹائم شروع ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے ظہر کے وقت ہی جو ہے موزہ پہن لیا تھا،
وضو کر کے ظہر کے وقت پہن لیا تھا، لیکن مسح میں نے عصر میں کیا تھا، عصر کی نماز جب میں نے پڑھی ہے اس وقت اس پر مسح کیا تھا۔ تو میرا ٹائم کب سے شروع ہو رہا ہے؟ عصر سے شروع ہو رہا ہے، اگلے دن عصر تک ہم یہ پہن سکتے ہیں، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب پخانہ ہو جائے، صرف اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اگر موزہ اس دوران نکال دیتے ہیں، اب آپ کو لازماً جو ہے پھر پیر دھلنا ہی پڑے گا۔ نکال دیے تو اب لگا کر کے اس پہ مسح نہیں کریں گے، اب آپ لازماً پیر دھلنا پڑے گا۔ لیکن ایک یہاں ایک یہ بات اور بھی دھیان میں رہے، اگر کوئی شخص وضو کی حالت میں تھا، پاکی کی حالت میں تھا، جیسے میں ابھی پاک ہوں، وضو کیا میں نے، اگر موزہ میں نکال دیتا ہوں میری پاکی باقی رہے گی، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دوبارہ وضو کروں گا تو مسح نہیں کروں گا، میں نے موزہ اتار دیا ہے، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ موزے سے بھی یہ اور سردی گرمی کے معاملے میں جو سہولیات ہیں، ان سہولیات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک یہاں پر میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم کماتے ہیں، تو دنیا کی لذتوں سے اور دنیا کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سے ایک آئٹم ہے سردی سے حفاظت کے لیے، سردی سے بچاؤ کے لیے۔ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو یہ سہولت میسر نہیں ہو رہی ہیں، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، کچھ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے جو ایکسٹرا ہے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے واجبی طور پہ، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اس طرح کا جو موسم آتا ہے، جیسے ابھی سردی کا موسم ہے، کتنے غریب لوگوں کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہوگا، کتنے غریب لوگوں کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہوگا، کتنے غریب لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوگا، کتنے غریب لوگوں کے پاس کام کاج یا دوا علاج کھانے پینے کی سہولت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر ہم ان لوگوں کو دیں جو لوگ محتاج ہیں، ایک کمبل خرید کے دے دیں، ایک سویٹر دے دیں، کچھ جو ہے موزے دے دیں، کچھ ٹوپیاں تقسیم کر دیں، گرم سامان تقسیم کر دیں، کہیں پر دوا دارو کے لیے پیسے نہیں کسی کے پاس، علاج کے لیے مدد کر دیں، کچھ پیسے نکالیں، بھلے آپ اپنے رشتہ دار ہی میں کریں لیکن کچھ کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اپنے ہی لوگوں میں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا چچا، آپ کے والد کے دوست و احباب، آپ کے اپنے احباب، آپ کے اپنے ریلیشن والے، سسرال والے، جو بھی رشتہ دار ہیں آپ کے، اپنے رشتہ دار انہی کو پہلے دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، اپنے پڑوسی کو دیکھیں، انہی لوگوں کو دیکھیں، انہی لوگوں سے شروعات کریں، کچھ پیس جتنا دے سکتے ہیں۔ چلو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، 10 بلینکٹ ہم خرید کے غریب کو تقسیم کر سکتے ہیں، 10 بلینکٹ خریدیں، 10 گھر میں جو انتہائی غریب ہے، جن کو اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، ان گھروں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے 10 آدمی کو کر دے دیا تو 10 آدمیوں کا اجر بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کی، کسی آدمی کی پریشانی کو دور فرماتا ہے، اللہ آخرت میں اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو جتنی استطاعت ہے، 10 بلینکٹ ہو یا 10 سویٹر ہو، 10 جیکٹ ہو یا 50 جیکٹ ہو، 50 کمبل ہو، کچھ بھی جو آپ دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، بھلے اپنے لوگوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، یا وہ لوگ جن کو جانتے ہیں یہ واقعی ضرورت مند ہے، یہ واقعی محتاج ہے، جس قسم کی محتاجگی ہے اس سردی کے موسم میں، اس محتاجگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے، اللہ تعالیٰ اس برکت سے ہماری دنیا کی بھی پریشانی دور فرمائے گا اور آخرت کی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس برکت سے دور فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ٹھنڈی کا موسم ہے، مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ موسم لانے والا اللہ رب العالمین، اس کائنات میں جتنی بھی چیز بنایا ہے، دن بنایا ہے، رات بنایا ہے، ٹھنڈی بنایا ہے، گرمی بنایا ہے، اللہ کبھی زلزلہ بھیج دیتا ہے، اللہ کبھی طوفان بھیجتا ہے، اللہ موسم خزاں بھیجتا ہے، موسم بہار بھیجتا ہے، یہ سب لانے والا اللہ رب العالمین، یہ سب لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اب ایک مومن اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرہ لأولی الابصار، اللہ رب العالمین رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، ان فی ذلک لعبرہ لأولی الابصار، کہ ان چیزوں میں، یہ جو چیز آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس میں نصیحت ہے آنکھ والوں کے لیے، جسے اللہ نے آنکھ دیا، آنکھ کا مطلب سمجھ بوجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، ہوش دیا ہے، سمجھ دیا ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ہم لہٰذا نصیحت حاصل کریں گے، ٹھنڈی سے نصیحت حاصل کریں گے، گرمی سے نصیحت حاصل کریں گے، اللہ کبھی عذاب بھیجتا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اللہ کبھی بارش دیتا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اللہ کبھی قحط سالی دیتا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، خالص اسی کی بندگی کریں گے، اور یہاں جو تکلیف ہوتی ہے عبادت کرنے پر یا پریشانی میں، مرض میں، آزمائش میں، ان پر ہمیں
صبر کرنا ہے تاکہ صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین بدلہ اور مقام جو جنت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب لوگوں کے ایمان کو مضبوط اور قوی بنا دے، اتنا مضبوط بنا دے کہ عبادت کرنے میں نفس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بار الہ ہمیں تکلیف برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ جس اللہ تعالیٰ تو نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے، تیری حکمت اور تیرے فیصلے پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے، اور تو نے جو ہمارے لیے بہتر فرمایا ہم اس پر راضی ہیں۔ اے اللہ ہمیں عملوں کی توفیق دے، ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرما، ہماری بندگی کو قبول فرما لے، ہم سب مسلمانوں کو شرک سے بدعت سے محفوظ فرما، صحیح ایمان پر قائم رکھ اور صحیح ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اس موسم کی جن کو پریشانی لاحق ہو رہی ظاہری پریشانی ان سب لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ بار الہ ہمارے دل کو اتنا کشادہ کر دے کہ ہم اپنے دل کی فراخی اور کشادگی کی وجہ سے لوگوں کی مدد کر سکیں، لوگوں کے کام آ سکیں۔ بار الہ تیرے بندے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب مسلمانوں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق دے، اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔